السلام علیکم۔ فرعون مصر کا بادشاہ اور خدائی دعویٰ کرنے والا ایک منکر اور سرکش انسان تھا۔ اس کا اصل نام ولید تھا۔ اس کا نام تاریخ کے بدبخت لوگوں میں سر فہرست ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اپنی اطاعت سے انکار کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، ان کا قتل عام کیا اور اللہ کی ناراضگی اور عذاب کو دعوت دیتے ہوئے اور رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اپنے ایمان لانے سے پہلے بھی ایک نیک اور خدا ترس انسان تھیں اور ایک سچے عقیدے اور حق کی روشنی کی تلاش میں تھیں۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ وقت کے جابر اور سرکش حاکم کی اہلیہ بھی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کفر اور نافرمانیوں کا راستہ ترک کر کے ایک اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کی خبر ہوئی تو اس نے لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا اور اپنے چند ماہر اور تجربہ کار جادوگروں کو میدان میں اتارا تاکہ وہ اس کی طاقت کے کچھ ایسے مظاہرے لوگوں کو دکھا سکے جن کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بے بس ہو جائیں اور لوگ ان کی تعلیمات کا اثر قبول نہ کریں اور انہیں نعوذ باللہ جھوٹا اور جنونی تصور کریں۔ جادوگروں نے کچھ رسیاں زمین پر پھینکی جو کہ جادو سے سانپ بن گئی، جو کہ زمین پر پھن پھیلا کر چلنے لگی اور لوگوں میں خوف و دہشت پھیلانے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنا معجزاتی عصا زمین پر مارا، جس کے زمین پر پڑتے ہی زمین سے ایک اژدہا نکل آیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ان سب سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ توبہ و تائب ہو کر ایمان لانے کی بجائے مزید سرکشی اور غیظ و غضب میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ چلنے والوں پر زمین تنگ کرنے لگا۔ ادھر جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو اس ایمان افروز واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی حقائق کو پا لیا اور فوری طور پر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ حق اور ایمان کے راستے پر چلنا اس ملک کے کسی بھی کونے میں آسان نہ تھا، اور پھر تو وہ خود فرعون کے اپنے گھر میں مقیم تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے خاوند سے اپنے ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا۔ ایک روز یوں ہوا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ یکایک کنگھی اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی اور اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے خادمہ سے پوچھا، کیا میرا باپ فرعون خدا نہیں ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، نہیں، تیرا باپ خدا نہیں، بلکہ خدا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو تیرا، میرا، تیرے باپ کا اور سب کا خدا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے پھر پوچھا، کیا یہ بات میں اپنے بابا کو بتا دوں؟ خادمہ نے جواب دیا، ہاں بتا دے۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے خادمہ کو بلاوا بھیجا۔ بادشاہ فرعون نے پوچھا، کیا میں تیرا خدا نہیں ہوں؟ اس پر خادمہ نے جواب دیا کہ نہیں، تو خدا نہیں بلکہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے بار بار یہی سوال دہرایا مگر خادمہ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ فرعون ایک بار پھر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک تانبے کا بڑا برتن لے کر آؤ اور اس میں تیل ڈال کر اسے خوب گرم کرو حتیٰ کہ وہ تیل کھولنا شروع ہو جائے، اور عورت کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے اس تیل میں ڈال دو تاکہ وہ جل کر بھسم ہو جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی، جلد ہی برتن میں تیل ڈال دیا گیا۔ تیل آگ کی تپش کے باعث کھول رہا تھا۔ خادمہ کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جانے لگا۔ اس کے بیٹے اس جلتے ہوئے تیل میں ڈالتے ہی جل کر راکھ ہو جاتے۔ فرعون نے اس خادمہ کے سب بیٹوں کو اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے جلا ڈالا۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کرتی، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو جل کر راکھ ہوتا دیکھتا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوا ہوگا۔
خادموں نے اس عورت سے وہ آخری بچہ چھیننے کی کوشش کی جو شیر خوار تھا اور اس کی گود میں تھا۔ اس پر اس کی ممتا تڑپ اٹھی اور وہ چیختے چلاتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ تم نے میرے سب بچوں کو مار ڈالا، اس شیر خوار بچے کو تو اتنی بے دردی سے نہ مارو۔ قریب تھا کہ وہ مظلوم خادمہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شیر خوار بچے کو زبان عطا ہو گئی اور اس نے یہ روح پرور الفاظ کہے، اے ماں غم نہ کھا اور انہیں آگ میں ڈالنے دے، بے شک آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یوں اللہ پر ایمان لانے کی سزا کے طور پر فرعون کی اس خادمہ کے بیٹوں کو فرعون نے بے دردی کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر ڈالا۔